ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ، ایرانی سپریم لیڈر کے خصوصی مشیر علی لاریجانی، سعودی عرب کے آرمی چیف اور وزیر داخلہ پاکستان میں موجود ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا پھر پاکستان، سعودی عرب اور ایران کوئی نیا دفاعی معاہدہ کرنے کے قریب ہیں؟ ان تمام چیزوں کے پر آج کے اس ولاگ میں بات کریں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 25 نومبر 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جب دفاعی معاہدہ ہوا تھا تو بہت ساری سازشیں اور آدھی باتیں پھیلائی گئیں کہ یہ در حقیقت جو دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ ہوا ہے یہ بیسیکلی دراصل ایران کے اگینسٹ ہے۔ ہم بار بار اس کی تکرار آپ کے سامنے کرتے رہے کہ یہ جو خود سے بہت سارے لوگوں نے سازشی تھیوری کریٹ کر لی ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کوئی ایسا معاہدہ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایران کے خلاف ہو، اس تھیوری کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی صداقت نہیں ہے۔ اس کا ایک عملی ثبوت بھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ جب یہ معاہدہ ہونا تھا اس سے ٹھیک 1 یا 2 دن پہلے یہی ایرانی سپریم لیڈر کے خصوصی مشیر اور ایران کے سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی اور سعودی عرب کے محمد بن سلمان کے بھائی جو کہ وزیر دفاع ہیں، ان کے درمیان 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی تھی اور سعودی عرب کی طرف سے ایران کو اس معاملے کے اوپر اعتماد میں بھی لیا گیا تھا، اور اعتماد میں لیا ہی گیا تھا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا تھا کہ ہم اس معاہدے کو سراہتے ہیں، یہ خوش آئند بات ہے کہ 2 مسلم ممالک کے درمیان اس طرح کا معاہدہ ہوا، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ایران بھی اس معاہدے کے اندر شامل ہو جائے۔ اور پھر ہم نے دیکھا حالیہ دنوں کے اندر ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر پاکستان کا دورہ کرتے ہیں، وہ یہاں پر کچھ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی باتیں کرتے ہیں، پاک ایران تجارت کو بڑھانے کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن ایک ان کی اسٹیٹمنٹ جو کہ بین الاقوامی نشریاتی اداروں کے اندر زیادہ اس کی ہلچل ہمیں دیکھنے کو ملی اور پڑھنے کو بھی ملی، اس کے اندر ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ایران کی یہ خواہش ہے کہ جیسے OIC ایک سفارتکاری کا میدان ہے عالمی سطح کے پر، مسلم ممالک کی نمائندگی کرتا ہے، تو کیوں نہ اس OIC کا ایک ملٹری ونگ بھی ہونا چاہیے اور تمام مسلم ممالک کو اپنا ایک ملٹری اتحاد بھی بنانا چاہیے۔ ایران نے اپنی یہ خواہش رکھی تھی، یعنی ایران کی خواہش ہے کہ تمام مسلم ممالک کی جو افواج ہیں وہ مل کر اپنا ایک جو فوجی اتحاد ہے وہ بنا لیں۔ اب جو خبر سامنے آ رہی ہے، کچھ مڈل ایسٹ کو تمام کور کرنے والے کچھ اکاؤنٹس ہیں، کچھ نشریاتی ادارے ہیں، مڈل ایسٹ اسپیکٹر، وہاں پر یہ ہمیں خبر سامنے آتی ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کے جو خصوصی مشیر ہیں اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ہیں علی لاریجانی، جو آج پاکستان میں آئے، ابھی تک پاکستان میں ہی موجود ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے ڈپٹی وزیر اعظم سے بھی، وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ملاقات طے ہے وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان اور بالخصوص فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ بھی ان کی ملاقات طے ہے۔ بات یہ کی جا رہی ہے، میڈیا رپورٹ یہ کر رہا ہے کہ دراصل ایران یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کے اندر ایران کو بھی شامل کر لیا جائے، اور اسی پیشکش کو لے کر یا اسی ریکویسٹ کو لے کر ایران کے سیکیورٹی کونسل کے جو سربراہ ہیں علی لاریجانی، وہ پاکستان کا وہ دورہ کر رہے ہیں۔ ان کے دورے کے اغراض و مقاصد جو ہیں وہ یہ بتائے جا رہے ہیں۔ کچھ بہت سارے دوست ہوں گے وہ کہیں گے کہ یہ کوئی مستند ذرائع نہیں ہے، کچھ کہیں گے کہ آپ ایران انٹرنیشنل کو بھی رپورٹ نہ کریں، کوڈ نہ کریں، کیونکہ وہ بھی ایک ایسا نشریاتی ادارہ ہے جو عرب ممالک کے زیادہ قریب سمجھا جاتا ہے، تو چلیے ٹھیک ہے، میں ان کو رپورٹ نہیں کر رہا، حالانکہ یہ خبر ان کے اندر بھی شامل ہوئی ہے، لیکن المیادین جیسا ادارہ جو ہے جو کہ بڑی حد تک قریب بھی سمجھا جاتا ہے، وہ بھی یہی رپورٹ کر رہا ہے اور یہی ایک موقف سامنے رکھ رہا ہے، یہی ایک مقصد بتا رہا ہے کہ علی لاریجانی کے دورے پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ ممکنہ طور پر ایران یہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کے اندر ایران کو بھی شامل کر لیا جائے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ رضا بھائی کل آپ نے جو ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر تو آپ نے یہ کہا تھا کہ رشیا نے یہ پیشکش کی ہے ایران کو کہ نیٹو طرز کا اتحاد ہم بنا لیتے ہیں اور اس کے اندر ایران بھی شامل ہوگا اور اس میں رشیا کے دیگر شمالی کوریا جیسے جو ممالک ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے، لیکن ایران نے یہ کہہ کر اس پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ ایران دفاع کے معاملے کے اوپر خود انحصاری اور خود مختاری کے اوپر اپنی کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ایران کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ کسی ایسے دفاعی بلاک کا حصہ بن جائے جہاں پر اس کی خارجہ پالیسی محدود ہو جائے اور جہاں پر اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کر رہا یہ اسے کسی اور سے پوچھنا پڑے۔ تو ایران کی بنیاد ہی یہ ہے کہ وہ اپنا دفاع خود ہی کرے گا، وہ تعلقات سب سے رکھے گا، لیکن ایسا جو دفاعی معاہدہ ہے وہ نہیں کرے گا۔ تو جب وہاں نہیں کیا، رشیا جیسی ایک بڑی ملٹری پاور کے ساتھ نہیں کیا، تو پھر آخر کیوں ایران یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرے؟ بات آپ کی بالکل درست ہے اور یہ ویلڈ کوسچن بھی ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ ممکنہ طور پر اس کا جواب یہ ہے
کہ دیکھیے پہلے تو فرق یہ ہے کہ ہم نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے یہ نیٹو طرز کا نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک بیان، ایک نیریٹو تو بہت تیزی کے ساتھ پھیلایا گیا کہ پاکستان پر حملہ، سعودی عرب پر حملہ، سعودی عرب پر حملہ، پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا، لیکن یہ ایسا ہی معاہدہ تھا جیسے دو ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو بڑھانے والا معاہدہ ہوتا ہے، کیونکہ نیٹو جو ہے وہ ایک بیسکلی ایک ٹریٹی ہے۔ اب ٹریٹی کے اندر اور ایک عام دفاعی معاہدے کے اندر کیا فرق ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے دہراؤں گا نہیں، کیونکہ مفصل تفصیل کے ساتھ میں آلریڈی اسی وقت جو ہے یہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور اگر آپ پھر بھی سننا چاہتے ہیں تو جا کر پلے لسٹ کے اندر آپ ان کے اندر فرق بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا دفاعی معاہدہ، یہ نیٹو طرز کا نہیں تھا، یہ کوئی ٹریٹی نہیں تھی، بلکہ دفاعی ایک تعاون تھا۔ اسی لیے ایران یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے اندر، اس دفاعی معاہدے کے اندر شامل ہو جائے، جہاں پر انٹیلیجنس شیئرنگ ہو، جہاں پر ٹیکنالوجی کا تبادلہ ہو، جہاں پر علاقائی سطح کے اوپر مل کر مشاورت کے ساتھ آگے چلا جائے۔ اس میں نہ ہی پاکستان کی خود مختاری کوئی سمجھوتا ہوگا، نہ ہی ایران کی خود مختاری کے اوپر یا اس کی خارجہ پالیسی آپ کو محدود ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے تبھی تو ایران جو ہے یہ اس خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ بھی اس معاہدے کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے۔ پھر اس کے اندر ہم نے ایک اور بھی پاکستان افغانستان کے تناظر میں آپ کو یہ بات کہی تھی کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان افغانستان کی کشیدگی جہاں پر بڑھے گی اور اس کے اندر مزید شدت آئے گی، تو وہیں پر آپ ایران کا کردار بھی بہت متحرک دیکھیں گے۔ ایران بھی بیک ٹو بیک آپ کو سفارتکاری کرتا ہوا بھی نظر آئے گا، اور دسمبر کے اندر ایک بہت بڑا اجلاس بھی اسی معاملے کے اوپر کرنے جا رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات کشیدہ ہے انہیں کسی حد تک کم کیا جائے۔ ایران کیوں اتنی تگدو کر رہا ہے، ایران کیوں اتنا متحرک ہے؟ کیونکہ کچھ ایسی رپورٹس ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان اور ایران اس طرح سے تعاون نہ کر سکیں جیسے کہ ایران اور اسرائیل کی 12 روزہ جنگ کے دوران پاکستان کی طرف سے ممکنہ طور پر کیا گیا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو افغانستان بارڈر کے ساتھ انگیج رکھا جائے، اور یہ آنے والے دنوں کے اندر مزید دونوں ممالک کے درمیان، افغانستان اور پاکستان کے درمیان آپ کو کشیدگی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو ایران یہ چاہتا ہے کہ خطے کے اندر یا بالخصوص اس کی سرحدوں کے پاس کوئی اور نیا قسم کا محاذ نہ ہو اور نہ ہی ایک نئی قسم کی کوئی کشیدگی ہو۔ تو اس لیے ایران اپنی ممکنہ طور کے اوپر فل کوشش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں اور جو دونوں ممالک کے درمیان تنازع ہے، کشیدگی ہے، اس کے اندر جتنی بھی کمی لانے کے اندر اپنا کردار ایران کر سکتا ہے، وہ ضرور کردار ادا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور ملاقات ہوتی ہے سعودی عرب کے آرمی چیف کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ملاقات۔ اس ملاقات کے اغراض و مقاصد سے متعلق دو قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ پہلی یہ بات کی جا رہی ہے کہ پہلے اس ملاقات کا ایجنڈا یہ تھا کہ پاکستان نے جو مڈل ایسٹ کے اندر بالخصوص غزہ کے اندر ممکنہ طور پر اگر پاکستان کی آرمی وہاں پر جاتی ہے تو اس کا رول کیا ہوگا، سعودی عرب اس میں کس حد تک معاونت کر سکتا ہے، کیا کچھ کر سکتا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کی اس خواہش کے خدوخال ان تمام چیزوں کو بھی اپڈیٹ سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی بات کی گئی ہے، اور لگ ایسے رہا ہے کہ پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایسا کوئی معاہدہ ہو جائے، لیکن یہ ایک چیلنجنگ بھی ہوگا، اتنا آسان نہیں ہوگا، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اچھے ہیں، جب سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ تو ایسے میں دونوں ممالک کیا یہ رسک لے سکیں گے کہ وہ ایک ایسے ملک کے ساتھ اپنا دفاعی معاہدہ کریں جسے جو ایران جو امریکہ کے ساتھ اعلان دشمنی کا اعلان بھی کرتا ہے، اور امریکہ کی طرف سے اس کے اوپر پابندیاں بھی ہیں، امریکہ کے اتحادی مغربی دنیا نے بھی اس کے اوپر پابندیاں لگا رکھی ہیں، اور پھر اسرائیل کے ساتھ بھی اس کے معاملات انتہائی کشیدہ ہیں۔ تو کیا ایک ایسے وقت میں جب امریکہ اور پاکستان کی قربتیں ہیں، تعلقات اچھے ہیں، جگہ جگہ پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے آن اے لائٹر نوٹ وہ کہا جاتا ہے کہ جیسے وہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، آپریشن سندور کی ناکامی کا وہ بار بار ذکر کرتے ہیں، سعودی عرب اور امریکہ کا حال ہی میں جو ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر بھی تمام وہ چیزیں ہیں۔ تو کیا یہ جو چیزیں پس منظر میں چل رہی ہیں، سامنے نظر آ رہی ہیں، کیا ان کے باوجود یہ دونوں ممالک اس سٹیج پر آ چکے ہیں کہ وہ ایران کو اس بڑے دفاعی معاہدے کا حصہ بنا سکیں گے؟ اگر وہ بنا سکیں گے تو کیا اس کا اعلان بھی کیا جائے گا، یا خاموشی سے جیسے بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو اسے بھی اس معاملے کے اوپر بھی خاموش رہا جائے گا؟ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس سارے معاملے کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پاک امریکہ کی قربتیں، سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات، پھر پاکستان اور سعودی عرب کے بھی تعلقات، ایسے ماحول کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ ایران اگر وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ اسے اس معاہدے کے اندر شامل کر لیا جائے تو کیا یہ دونوں ممالک ایران کو اس دفاعی معاہدے کے اندر شامل کر لیں گے، کرنا چاہیے؟ ان تمام چیزوں کے اوپر آپ نے اپنی آراء سے کمنٹ میں مجھے ضرور آگاہ کرنا ہے، ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔